کانفیڈریشن آف مائنورٹی انسٹیٹیوشن کی جانب سے ایک ایوارڈ تقریب منعقد کی گئی، جس میں اردو سے متعلق صحافیوں، اساتذہ اور اردو سیکھنے والے طلباء و طالبات میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ اس ایوارڈ تقریب میں پروفیسر عامر اللہ خان اور جناب ایس ہدا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ تقریب میں سید انور ہدا، ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل پولیس، جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست، جناب فخر علی خان، ایم ایس فاروق، خلیل الرحمان، منظور احمد، سید تقی الدین، سید وقار احمد کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر پروفیسر عامر اللہ خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو زبان کا مستقبل کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی دنیا بھر کی زبانوں میں اردو زبان 10ویں نمبر پر ہے اور کئی ہندوستانی زبانوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں۔ اردو زبان کے مستقبل کے تحفظ، ترقی و ترویج کی ذمہ داری اردو زبان والوں پر عائد ہوتی ہے اور وہ اس زبان کے مستقبل سے مایوس ہونے کے بجائے زبان کو سیکھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی منصوبہ بندی کریں۔ بتایا کہ UPSC کی تربیت حاصل کرنے والے بیشتر امیدوار اپنی تربیت کے دوران اردو زبان سیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس خصوص میں اردو زبان اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر جناب ظہیر الدین علی خان مرحوم مینیجنگ ایڈیٹر سیاست کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے، ان کی کمی ہر شعبے میں محسوس کی جا رہی ہے۔ جناب عامر علی خان نے کہا کہ جناب ظہیر الدین علی خان نے اپنی زندگی میں اردو کو ٹیکنالوجی سے مربوط کرنے جو اقدامات کیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست، نے اپنے خطاب میں کہا کہ ادارے سیاست اردو کے فروغ کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہا ہے اور اردو زبان دنیا بھر میں تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ جناب عامر علی خان نے بتایا کہ حیدرآباد اردو زبان کا مرکز ہے اور اس شہر میں اردو کی جو محبت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نیوز ایڈیٹر سیاست نے کہا کہ تلنگانہ میں آج بھی اردو زبان کی بقا اور ترقی کے لیے اسکول بھی سرگرم ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم میں نشانات کے حصول کے چکر میں زبان کی تبدیلی کے سبب ریکارڈ میں اردو کا فروغ نظر نہیں آتا۔ پیش ہے اس خصوص میں اس تقریب کے کچھ جھلکیاں اور ساتھ ہی مقررین کے خیالات۔ ویڈیو رپورٹ سیاست.com۔ السلام علیکم۔ کانفیڈریشن آف مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا ہے اس ایوارڈ پروگرام میں۔ اسٹیج پر تشریف فرما فاروق صاحب، خدا صاحب، خلیل الرحمان صاحب، منظور صاحب اور تقی صاحب اور میرے بھائی فخر اور حاضرین، میں پہلے آپ لوگ سب کو مبارکباد دوں گا جو اسٹوڈنٹس ایوارڈ لینے والے ہیں یا جو ٹیچرز کو نوازا جانے والا ہے، آپ سب کو مبارکباد دوں گا۔ بالکل مختصر کروں گا اس لیے کہ ٹائم کی پابندی ہے، تو یہ ضرور کہوں گا کہ 4 سال میں بچے کو یا قرآن کی جب پڑھائی جاتی ہے تو بسم اللہ جب کرتے ہیں 4 سال میں، تو آج سائنس یہ بات کہتی ہے کہ 4 سال تک یا 4 سال سے 9 سال تک بچے کی جو ابزاربنگ کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو آپ شروع سے ہی سکھانا شروع کریں زبان، خاص طور پہ جو زبان کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی ابزاربنگ کیپیسٹی بڑھتی ہے۔ اور جیسا عامر اللہ خان صاحب نے کہا کہ آج کے زمانے میں اگر آپ کو جتنے زیادہ زبان آئیں گی، جتنے زیادہ آپ لنگوسٹ ہو جائیں گے یا لسانی اعتبار سے اگر آپ آگے جائیں گے تو آپ کی اہمیت کافی زیادہ بڑھتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کو عربی آتی ہے تو عربی یقیناً ہم لوگ اردو دانی، زبان دانی کے امتحانات کر رہے ہیں، تقریباً 85,000 بچے ہر 6 مہینے میں یا سال بھر میں، ابھی تو سال بھر میں شروع کرے ہیں کووڈ کے بعد، یہ سب ہو رہے ہیں۔ لیکن برقرار رکھنا، اگر آپ جب تک پریکٹس میں نہیں رہیں گے تو آپ یہ چیز آپ سے چھوٹ جاتی یا آپ کی جو روانی رہتی، جو سپیڈ رہتی، وہ کم ہو جاتی ہے۔ عربی زبان کو لے کر میں یہ کہوں گا کہ آج عربی زبان یقیناً، جیسا ابھی بچے جب شروع میں پریزنٹیشن دے رہے تھے تو الحمدللہ رب العالمین، یہ بات تو بولے ہم نماز میں بھی یہ بات پڑھتے ہیں۔ اگر آپ یہی سوچیں، نماز میں یہ سوچئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑا مہربان، رحمان ہے اور رحیم ہے، تو آپ کے سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے آپ کے دل کے قریب وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اور اردو عربی میں جتنا لٹریچر ہے یا قرآن شریف کا ہی اگر آپ ترجمہ اردو میں پڑھیں گے تو آپ ذرا زیادہ سمجھ سکتے اور محسوس کر سکتے۔ یہ اسی لیے اردو اور عربی کا جو ملن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم
اگر دین کو سمجھنا ہے، یقیناً ہماری تہذیب اس سے جڑی ہوئی ہے، ثقافت جڑی ہوئی ہے، لیکن مذہب کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اردو کو تھام لیں گے تو مذہب کو سمجھ سکتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں 5 وقت، لیکن سمجھ کے اگر نہیں پڑھے تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے، آپ کی نماز تو قبول ہو جائے گی، لیکن اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ عربی تو ہے، یقیناً عربی کو جیسا کہا جاتا ہے کہ قرآن کی زبان ہے، لیکن اردو اگر ہم سمجھیں، اردو میں اگر قرآن کو سمجھنے لگیں گے تو ہم نماز میں جو آپ کو مزہ آنے لگے گا وہ بالکل ہی الگ رہے گا. اور ایک یہ ہے کہ ابھی کاسٹ سینسس ہونے والے ہیں، ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ پوری ہندوستان میں یہ دھوم اٹھی ہوئی ہے کہ کاسٹ سینسس ہوگا. اس میں یہ بات آئی کہ جس کی جتنی آبادی ان کی اتنی حصہ داری. یہ ایک سلوگن یقیناً کانگریس والے پرینکا گاندھی یا راہل گاندھی نے دیا ہے، لیکن اگر ہم اسی چیز کو لے کے چلیں گے تو اسکولز میں خاص طور پہ فاروق صاحب ہے یا کانفیڈریشن آف مائنورٹی انسٹیٹیوشنز ہے، اگر ہم یہ کریں کہ جس کی جو مادری زبان ہے ان کو، آپ منظور صاحب نے شروع میں کہا کہ ٹیچر کی سیلری کے لیے کچھ انتظام کریں گے، لیکن جتنے لوگوں کی مادری زبان اردو ہے اگر وہ لوگ صرف اردو لینا شروع کر دیے اور اپنے بچوں کو اردو پڑھانا شروع کر دیے تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہو جائے گی اردو زبان کی. اور ایک چیز یہ ہے کہ یقیناً دیکھیے اخبار تو ہے، ایک نقصان اردو کا جو ہوا تھا وہ خاص طور پہ انٹرمیڈیٹ اسکول میں. تو ہم بھی اردو پڑھے، میں بھی 5th کلاس سے پڑھنا شروع کرا تھا، ورنہ میری بھی ہندی تھی، 1st سے 5th تک میں ہندی پڑھا تھا. جب اسکول بدلا تو پھر اردو لینا شروع کیا تھا. لیکن انٹرمیڈیٹ میں جو لوگ خاص طور پہ 10th کے بعد جب آپ انٹر میں ایگزام لیتے، انٹر میں جب ایڈمیشن لیتے، اس میں یہ ہوتا کہ مارکس کے چکر میں لوگ عربی لے لیتے. 98 99 مارکس آپ کو عربی میں آتے تو بہت سارے لوگ اردو سے شفٹ ہوتے عربی کے طرف. اور جیسے ہی آپ کا 2 سال انٹرمیڈیٹ ختم ہوتا، گریجویشن میں آپ لوگ فارسی لے لیتے کیونکہ فارسی میں زیادہ مارکس ملتے. تو پرسنٹیج کے چکر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اردو کا جو ٹیچر ہوتا مارکس دینے میں بہت ہی بخیل رہتا، اسی لیے لوگ ادھر بھاگ جاتے. تو یہ ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے اسی لیے بھاگ کر انٹرمیڈیٹ کے بعد بچے چلے جاتے ہیں فارسی میں. جب میں گریجویشن میں ایڈمیشن لیا تھا ہم 2 بچے تھے، ایک میں تھا اور ایک مارواڑی بچہ تھا گریجویشن میں اردو پڑھنے تھے، 2 ہی لوگ تھے. اس تعارف کا بھی جس کا میں بالکل حقدار نہیں تھا. میری سب سے بڑی وجہ آج یہاں آنے کی میرے بڑے عزیز دوست، پیٹرن، گائیڈ اور استاد ظہیر بھائی سے میری 30-35 سال کا ساتھ رہا. کئی پلیٹ فارمز پہ، کئی ان کی کوششوں میں، ان کی سرپرستی میں ہم لوگوں نے بہت ساری کوششیں کی. اور جب انتقال ہوا تو ایک عجیب سا درد کی شاید وہ بات جو ہم اکثر کہتے ہیں لوگوں کے لیے کہ ان کے چلے جانے سے ایک خلا ہے، ایک وائڈ ہے، وہ بات ظہیر میاں کے چلے جانے پہ بالکل 100% ثابت ہوئی. میں بتا بھی نہیں سکتا کہ کس جگہ پہ اور کس موقع پہ ظہیر بھائی یاد آتے ہیں، تقریباً روز، آج تو بہت زیادہ. تو پہلی وجہ اور بڑی وجہ وہی رہی. میں ان کے ساتھ 1990 میں پہلی بار جب ہم سیاست کے دفتر جایا کرتے تھے، وہ نیا سافٹ ویئر تھا ہمارا اردو کا، اس کو وہاں پہ انسٹال کرنے کے لیے. اور یہ بڑی خاص بات تھی سیاست انسٹیٹیوشن کی، سیاست اخبار کی اور سیاست کے سارے لوگوں کی. جب ہم نے یہ سافٹ ویئر بنایا تھا تو سب سے پہلا ادارہ جس نے اس کی افادیت کو سمجھا اور جس نے ہمیں انکریج کیا کہ یہ سافٹ ویئر اخبار میں یوز ہونا چاہیے، اور جس نے ہم کو انکریج کیا کہ سارے صحافیوں کو ہم ٹرین کریں اس پہ، وہ سیاست انسٹیٹیوشن تھا. جناب عابد علی خان صاحب، ان کی بڑی عجیب انکریجمنٹ کی ہمارے لیے، اور ان کی وجہ سے پھر ہم اس کو ساری دنیا میں پھیلا سکے.
سیاست کئی وجہ سے پائنیئر ہے اور ٹیکنالوجی میں بھی ہمیشہ پائنیئر رہا. آج کل اگر آپ لوگ siyaasat.com پڑھتے ہوں گے تو وہ ایک بڑا ہی منفرد ویب سائٹ ہے جس کی مقبولیت دنیا بھر میں، اور زیادہ تر لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ ضرور siyaasat.com پڑھتے ہیں دنیا بھر میں. اس کے لیے بھی میں ایک خراج عقیدت ظہیر بھائی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی ان کا ہی ویژن اور ان کا ہی آئیڈیا تھا. تو میری ملاقات ان کے انتقال کے ایک دن پہلے بڑی لمبی ملاقات ہوئی تھی، تو مجھے بالکل یقینی نہیں ہوا جب وہاں غدر کے انتقال میں ان کا خود انتقال ہو گیا. میں اب بھی اپنے آپ کو پرسا دیتا رہتا ہوں. جو اہم بات آج کے لیے میں کہنا چاہ رہا تھا وہ اس میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اردو کی آج کے زمانے میں، کانٹمپریری زمانے میں اردو کی کیا پوزیشن ہے اور کیوں اردو کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر ملازمت کی بات کی جائے تو اردو کوالیفیکیشن کی ملازمت بہت چھوٹی سی ہے، بالکل ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس خوبصورت محفل میں تمام معزز سامعین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. خاص کر ہمارے مہمان خصوصی علی جناب عامر علی خان صاحب، علی جناب ایس اے عمدہ صاحب، علی جناب پروفیسر عامر اللہ خان صاحب، علی جناب اصغر علی صاحب، آپ کے تمام خصوصی طور پر خیر مقدم کرتا ہوں جن کی موجودگی اس محفل کو چار چاند لگا رہی ہے. آپ حضرات کی موجودگی یقیناً ہمارے لیے خوشگوار احساس عطا کر رہی ہے. ایسے خاص موقع پر ہمیں محترم ظہیر علی خان صاحب کی یاد حوصلہ عطا کرتی ہے جن کی شخصیت سماج کے لیے ضرورت بن گئی. آپ کی علمی اور سماجی خدمات ہم کو اپنی سماجی ذمہ داریوں کی یاد دلاتی ہے اور تلقین کرتی ہے کہ ہماری علمی اور سماجی شعور اور جذبات کو کس طرح عملی رخ دیا جاتا ہے. یقیناً آپ کی شخصیت ہمیں سماجی کاموں پر عمل کی طاقت عطا کرتی ہے. کہا جاتا ہے اللہ نے تمام مادی چیزوں میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے. ظاہر ہے اسلام میں تعلیم کی کافی زیادہ اہمیت دی گئی ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہینڈ رائٹنگ از دا میرر آف نالج، یعنی کہ گڈ ہینڈ رائٹنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم اردو زبان کی اہمیت اور افادیت پر اس پررونق محفل کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں، جس میں قابل قدر عظیم المرتبت شخصیت میری مراد جناب ظہیر علی خان صاحب مرحوم سابقہ مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست، اور محمد شاکر صاحب سابقہ وائس پریزیڈنٹ کانفیڈریشن آف مائنورٹی انسٹیٹیوشن اور ڈائریکٹر بوسٹن ہائی اسکول، جن کی خدمات محتاج تعارف نہیں ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی یاد میں اردو صحافیوں، اردو ٹیچرز، اردو طلباء کو ان کی اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر بیسٹ اردو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. میں خلیل الرحمان، جنرل سیکریٹری کانفیڈریشن آف دا مائنورٹی انسٹیٹیوشن قومی کی جانب سے آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں. خاص طور پر جناب عامر علی خان صاحب، نیوز ایڈیٹر سیاست، چیف گیسٹ آف دا ٹوڈیز فنکشن، جناب ایس اے ہدا صاحب، ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آندھرا پردیش، پروفیسر عامر اللہ خان صاحب، ڈائریکٹر سینٹر فار ڈیولپمنٹ پالیسی اینڈ پریکٹسز کے ساتھ میں تمام آفس بیئررز، قومی ایگزیکٹو ممبرز، کرسپونڈنٹ آف دا ڈیفرنٹ اسکولز، اسٹاف ممبرز، جرنلسٹ صاحب، اساتذہ اور عزیز بچوں، میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. دل کی گہرائیوں سے اس بزم میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. انتہائی حیرت خود بات یہ ہے کہ حیدرآباد کے 90% اسکولوں میں زبان اول فرسٹ لینگویج کے طور پر ہندی پڑھائی جا رہی ہے. صرف 10% اسکول ایسے ہیں جہاں پر اردو پڑھانے کا نظم ہے. انہی 10% اسکولوں کی
मेहनत और मशक्क़त से पढ़ाने और पढ़ने वाले असातिज़ा और तलबा और उर्दू अखबारात के लिए राज से सहाफ़त का काम अंजाम देने का सहाफ़ियों का बज़रिया ऑनलाइन इंतखाब किया गया है। मोहतरम सामीन इकराम, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखने इसकी पहचान है। वो किसी फ़िरक़े की ज़बान है, न किसी हुकूमत की तरफ से ज़ेर परस्ती चलाई हुई ज़बान है, बल्कि ये तो लोगों की ज़बान है, आपस में मेल जोल का फल है। ये फ़कीरों और संतों की ज़बान है, जिन्होंने अपने पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए उर्दू ज़बान का सहारा लिया। ये प्रेम की ज़बान है, ये हिंदुस्तान की शान है, मादर मेहरबान है, जिसे हर कोई बोलता और समझता है, जिसको बिला तफरीक मजहब और मिल्लत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अदब अदीब और शोरा ने बाम उरूज तक पहुंचाया, जिसके गीत आज अब भी लोगों को भाते हैं, जिसको हिंदी की बहन भी कहा जाता है, जिसमें हमारी मजहबी किताब का एक बड़ा सरमाया मौजूद है, जिसको कभी हुकूमती सतह पर मीर उस्मान अली खान साहब नाज़िम हफ्तम की सरपरस्ती हासिल की, जिसकी तरक्की व तजरीज के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया था और जिसे निज़ाम हफ्तम ने दफ्तरी ज़बान बनाया था। मोहतरम सामीन किराम, लेकिन ज़माने की हवा अब उल्टी चलने लगी है। लोग हर चीज़ में अब नफ़ा और नुकसान देख रहे हैं। लोगों के दिलो दिमाग तिजारती कमर्शियल हो गए हैं। लोग अपनी तहजीब को भूलने लगे हैं। शुक्रिया जनाब खलील रहमान साहब, ये थे जनरल सेक्रेटरी कौमी। मैं इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जो सदर हैं कौमी के MS फारूक साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलिमात का इज़हार करें। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सबसे ज़्यादा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला, जिसने इंसान को आला तरीन मखलूक बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुरूद व सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान ख़ुसूसी जनाब आमिरुल्लाह खान साहब, न्यूज़ एडिटर सियासत, और दीगर मेहमान जनाब इससे हुदा साहब, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश, प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब, डायरेक्टर सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, इंशाल्लाह जनाब अजहर अली खान साहब हमारे साथ इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे, और कन्वीनर मोहम्मद मंजूर अहमद साहब, मोअज़्ज़िज़ साथियों और हॉल में तशरीफ़ फरमा इल्म और अदब की माया नाज शख्सियतों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़। ये बात मेरे लिए बात से फ़ख्र है कि मैं आपके रूबरू कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के सदर की हैसियत से हाजिर हो रहा हूँ। आज हम उर्दू सहाफ़त की खिदमत करने वाले माया नाज सहाफ़ियों, तदरीसी शोबे से वाबस्ता माहिर असातिज़ा और तालीम में नुमायाँ कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उर्दू ज़बान एक भरपूर तारीख़ रखती है और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में ये एक हीरे के मानंद जगमगा रही है। ये ज़ुबान तमाम सरहदों को जोड़ती है और आपस में प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे को बांधे रखती है।